وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ انبیاء درس نمبر 1164 آیت نمبر 51. آج کا موضوع قرآن کیوں نازل ہوا. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ. اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو ہدایت اور گمراہی میں فرق کر دینے والی اور سرتاپا روشنی اور نصیحت کی کتاب عطا کی، یعنی پرہیزگاروں کے لیے. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. جو بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور قیامت کا بھی خوف رکھتے ہیں. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. اور یہ مبارک نصیحت ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے، تو کیا تم اس سے انکار کرتے ہو؟ سامعین کرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 51. لفظی ترجمہ: وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی سے اس کی صلاحیت یعنی سمجھ ادا کی تھی اور ہم اس سے واقف تھے. اس قال لأبیہ وقومہ، جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا، ما ہذہ التماثیل، یہ کیسی مورتیں ہیں، انتم لہا عاکفون، جس پر تم معتکف ہو یا مجاور بنے بیٹھے ہو. قالوا وجدنا آباءنا، انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا اس کی پوجا کرتے، لہا عابدین، اس کی پوجا کرتے ہوئے پایا، تو ہم بھی یہی کر رہے ہیں. قال لقد کنتم انتم وآباؤکم، انہوں نے کہا کہ تحقیق تم اور تمہارے باپ دادا صریح گمراہی میں رہے. قالوا اجئتنا بالحق، انہوں نے کہا کیا تم ہمارے پاس کوئی سچی بات لائے ہو، ام انت من اللاعبین، یا تم دل لگی کر رہے ہو، ہم سے مذاق کر رہے ہو. قال بر ربکم رب السماوات والارض، انہوں نے کہا نہیں، بلکہ تمہارا رب تو آسمانوں اور زمین کا رب ہے. الذی فطرہن، جس نے انہیں بنایا ہے. وانا علی ذالکم من الشاہدین، اور میں اسی بات کا قائل ہوں. سامعین اکرام، سورہ انبیاء ہے اور جو مرکزی مضمون ہے وہ ہم یعنی شروع سے مطلب جو مضمون آ رہا ہے اور آخر میں جب ہم نے پڑھا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ،
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ۔ تو دیکھیں، قرآن کو سمجھنے کے لیے اس کے سیاق و سباق کا سمجھنا بھی ضروری ہے، اور پھر یہ بات ہے کہ آپ قرآن کو جب پڑھیں تو اس لحاظ سے پڑھیں اور اس لحاظ سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ انسان کے لیے اور انسان کی ہدایت کے لیے ہے۔ تو اگر محض تاریخی واقعات کے سے یعنی اس کی تفصیل میں جائیں گے، ظاہر ہے کہ یہ اب تفصیلی تاریخی واقعات شروع ہوئے ہیں، اور سب سے پہلے جو ہے یعنی ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ دیکھیں، قرآن کا مدعا جو ہے وہ ہدایت ہے، انسان کے لیے ہدایت، ذکر۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ اصل میں دیکھیں، ہم نے قرآن سے پہلو تہی کر رکھی ہے، پیغمبر کی تعلیمات سے بھی ہم نے منہ موڑ لیا ہے۔ یہ کون؟ یہ 2021 آج کے مسلمان ہیں۔ یہ تو اب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، میرا پورا یقین ہے کہ آج کے لوگ جو بھی اس کو پڑھتے ہوں گے وہ اس وقت کے حالات کے تناظر میں یہ واقعہ دیکھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے یا پڑھ رہے ہوں گے۔ تو یہ ایک بہت خطرناک روش ہے کہ قرآن سے آپ وہ ہدایت لینے کے لیے تیاری نہیں ہوتے جس کے لیے قرآن نازل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ بیان کیا ہے، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، کہ کتاب میں نے نازل کی، اس میں تمہارا تذکرہ ہے۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور اس میں آپ نے سنا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے پوچھا کہ بھئی تم رب کو چھوڑ کے کس کو پکار رہے ہو؟ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ۔ اب قوم نے کیا جواب دیا؟ بھئی یہ ایسا ہمارے بڑے کرتے چلے آ رہے ہیں، تو بس ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ تھوڑا سا میں آپ کی توجہ اس سوال کی طرف کروں گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم بھی آباء و اجداد کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد نے دین کو نہ سمجھا، نہ سنا، اور میں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کو بیان نہیں کیا گیا، ان کو بیان کیا گیا، لیکن ہمارے آباء و اجداد کے جو آباء و اجداد تھے وہ بھی ایک خاص ٹرینڈ پہ زندگی گزارتے چلے آ رہے تھے۔ اور یہ دیکھیں، مسلمانوں کی پستی کا دور میں آپ کو بتاؤں، یہ تو صدیاں بیت گئی ہیں کہ ہم لوگ پستی کی گہرائیوں میں ہیں۔ کوئی حال نہیں ہے ہمارا، بہت زیادہ لا علمی ہے، جہالت ہے، گمراہی ہے۔ اور یہ بات یعنی کہنے میں مجھے کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ ہم لوگ بھٹک چکے ہیں اپنے آباء و اجداد۔ ہم دیکھیں زندگی کیسے گزار رہے ہیں۔ ایک بات میں آپ کو کہوں، اور یہ سارا مضمون میں تمہیدی بیان کر رہا ہوں جو آج کا واقعہ ہے۔ آپ دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام جن کو پکار رہی تھی، صرف طریقہ کار مختلف ہے ہمارا اور قوم ابراہیم کا، باقی مدعا ایک ہی ہے۔ وہ بھی آباء و اجداد کی یعنی وہ بھی اپنے آباء و اجداد کو پوچھتے چلے، یعنی ان کے راستے پر تھے۔ آباء و اجداد کے طریقے کے مطابق وہ بھی زندگی گزار رہے تھے، ہم بھی گزار رہے ہیں۔ ان کا بھی مدعا اللہ نہیں تھا، قوم ابراہیم کا مدعا اللہ نہیں تھا۔ ہمارا مدعا، مقصد، منزل اللہ نہیں ہے، ان کا مدعا بھی ظاہر تھا۔ اور دیکھیں بت جو ہے یہاں ہے نا، ما هذه التماثیل، کہ بھئی یہ کیا تم بتوں کو پوج رہے ہو، اور یہ کچھ یعنی مجسمے ہیں، بت ہیں۔ ہم جس کو پکار رہے ہیں وہ بھی ہم سے بات تو نہیں کر سکتے، یعنی ہم نے جن اشیاء کو مدعا بنا لیا ہے اپنی زندگی کا، وہ بھی ہم ان سے بات چیت نہیں کر سکتے، نہ وہ ہماری سنتے ہیں اور نہ ہمیں جواب دے سکتے ہیں، اور نہ ضرورت کے وقت ہم سے تکلیف ہٹا سکتے ہیں۔ کوئی تکلیف پڑتی ہے تو وہ
پیسہ، یہ اقتدار، دولت، یہ تو کچھ بھی کام نہیں آتا، آپ کو پتہ ہے اچھی طرح۔ تو دیکھیں بے وقوفی کا سودا ہے سارا جو ہم کر رہے ہیں، اور ہم نے اللہ کو چھوڑ کے ظاہر کو مدعا بنا لیا ہے۔ اب میں اگر آپ سے پوچھوں یا آپ سے کوئی بھی پوچھے کہ بھئی یہ تم کیا کر رہے ہو، ہم یہی کہیں گے کہ بھئی یہ ہمارے آباء و اجداد گمراہ تھے؟ ہم اس سے پوچھنے والے سے، کیا وہ مسلمان نہیں تھے؟ کیا وہ گمراہ تھے؟ نہیں، ان کا مطلب یہی ہوگا، یعنی ہم کسی پوچھنے والے سے یہی کہیں گے کہ بھئی ہمارے ماں باپ مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں، ہمارے ماں باپ کا مدعا جو تھا وہ بھی ظاہر تھا، ہمارا مدعا بھی ظاہر ہے، وہ بھی دنیا کے لیے زندگی گزار رہے تھے، ہم بھی دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسی بات ہوگی کہ نہیں؟ تھوڑا سا دیکھیں فرق ہوتا ہے، میں جو بیان کر رہا ہوں یا جو میں سوال و جواب قائم کر رہا ہوں، اس میں فرق ہوگا، کوئی ہم سے پوچھے گا بھی نہیں اور نہ ہم ایسا جواب دیں گے، لیکن بات تو یہی ہے جو کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم آباء و اجداد کی پیروی میں زندگی گزارتے چلے آ رہے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد کو ان کے آباء و اجداد نے دنیا کے راستے پر ڈال دیا، ہم اپنے آباء و اجداد کے بیٹے ہیں یا ان کے جانشین ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد نے کہا کہ بیٹے نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، اور باقی زندگی تو تمہاری اصل کامیابی یہ ہے کہ تم دنیا میں کوئی نام بنا جاؤ، یعنی دنیا میں کوئی ایسا کام کرو کہ لوگ تمہیں یاد رکھیں، یا تم دنیا بناؤ۔ عام طور پہ میں اس بات کا شاہد ہوں، ہمارے یعنی بعض ہمارے جو چھوٹے ہیں، یعنی آباء و اجداد کی جو جانشین ہیں، ان سے میں نے سنا ہے کہ بھئی میرے والد تو ایسے ہی تھے اور میں جو ہے کچھ کر کے دکھاؤں گا۔ اب یہ دیکھیں، اس سے آپ کی وہ جو مدعا ہے وہ پتہ چلتا ہے، یہ آج کی جو نئی نسل ہے اس کے مدعا کا پتہ چلتا ہے کہ میرے باپ نے تو ایک دکان تھی اور میں اس کو بہت بڑی دکان بناؤں گا، یا میرے باپ جو تھے دفتر میں جو تھے بابو تھے، نہیں میں CSS کا امتحان دوں گا اور میں ڈائریکٹ ڈپٹی کمشنر لگوں گا، یا اس طریقے سے اور لیکن ہمارا سارا ذہن جو ہے ظاہر کی طرف ہوتا ہے، اور حقیقت بات یہ ہے کہ آخرت کو ہم نے ٹوٹلی بھلا دیا ہے، بلکہ آخرت پر ہمارا ایمان ہی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی توحید، جو کہ میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کے فضل سے اس کی میں آپ کو تشریح بیان کرتا رہتا ہوں کہ توحید کی تفصیل کیا ہے، توحید کہتے کسے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کو اس انداز میں تسلیم کرنا ہمارے لیے مشکل ہے، ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ میری کیا یہ وہ ہوگی 35 سال تو کچھ بھی نہیں ہوتے، لیکن یہ توحید کا معنی ہم سمجھے نہیں ہیں، اتنی صدیاں گزر گئی ہیں۔ آپ دیکھ لیں توحید اور شرک، عام طور پہ دیکھ لیں، یا رسول اللہ مت کہو یہ شرک ہے، اب یہ توحید ہے، یہاں تک محدود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب نہیں جانتے اور اگر تم کہو گے تو یہ شرک ہے، یعنی اللہ سے مانگو، غیر اللہ سے نہ مانگو، اور اگر مانگو گے تو تم مشرک بن جاؤ گے۔ اس میں یس اور نو تو نہیں کر رہا کہ یہ کیا جملے ہیں یا کیا اس کی حقیقت ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے توحید اور شرک کو محدود کر دیا ہے چند باتوں پر، اور ہمارے جو ہیں مسائل تو بس یہی ہیں، رفع یدین ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، تشہد میں انگلی اٹھانی چاہیے نہیں اٹھانی چاہیے، فرض نماز کے بعد دعا فوراً بعد دعا کرنی چاہیے، دوسرا کہتا ہے نہیں کرنی چاہیے، اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھنا چاہیے، دوسرا کہتا ہے نہیں چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، کوئی کہتا ہے نور ہیں، کوئی کہتا ہے بشر ہے، کوئی کہتا ہے عالم الغیب ہے، یہ اس تک ہماری آپ دیکھ لیں ویسے ساری محدود ہیں،
یہ تمام جو فرقہ جات پائے جاتے ہیں ان کے بس کچھ چند باتیں ہیں. شیعوں کا الگ وہ مسلک ہے، وہ یعنی آپ کو معلوم ہے وہ الگ بات ہے. مسئلہ جو ہے بہت گھمبیر ہے. دیکھیں اللہ نے ہمیں جو پیدا کیا ہے اس کی یعنی اگر آپ تمام تعلیمات کا، اللہ تعالیٰ کی جو وحی ہے کتاب اور سنت، اس کا جو بیس ہے وہ توحید ہے. توحید کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کو منزل بناؤ، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دو، اپنی خواہشات نفس کے پر مت چلو، اللہ کو پکارو. اللہ یہ وہ اختلافات والی پکار نہیں ہے. پکار کا مطلب آپ کا مدعا کیا ہے. ہم تو غیر کو پکار رہے ہیں. جو لوگ یہ لفظی بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں سب کا مدعا جو ہے تقریباً ظاہر ہے، اور یہی بحثیں ہیں ہماری. آپ کو پتہ ہے میں زیادہ تفصیل تو میں نے نہیں کی، مجھے معلوم ہے کیا کیا معاشرے میں ہے. وہ کہتے ہیں نا میت کے گھر کا کھانا کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے، اس پہ بھی بحثیں ہوتی ہیں. ایصال ثواب ہوتا ہے نہیں ہوتا، وسیلہ بنانا جائز ہے ناجائز ہے. یہ اس طریقے سے ہم فرقوں میں فرقہ واریت میں بٹے ہوئے ہیں. کوئی کہتا ہے موسیقی جائز ہے، کوئی کہتا ہے جائز نہیں ہے، کوئی کہتا ہے 3 طلاق جو ہیں اکٹھی واقع ہو جاتی ہیں، کوئی کہتا ہے نہیں ہوتی، اور کوئی کہتا ہے یہ 4 مذاہب جو ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ تقلید مت کرو، اور دوسرا کہتا ہے کہ نہیں تقلید جو ہے پھر لازمی ہے. یہ دیکھیں سارے اہل حدیث اور یہ بریلوی اور دیوبندی وغیرہ یہ اسی بحثوں میں الجھے ہوئے اور گرے پھاڑ پھاڑ کے اپنا موقف بیان کر رہے ہوتے ہیں. پہلے جو ہے مجھے معلوم ہے کہ مدرسوں میں درسگاہوں میں پہلے اختلافی مسائل کو زیر بحث لایا جاتا ہے. دوسرے فرقے کے غلط جو ان کی نظر میں غلط ہے اس کی بیان کیا جاتا ہے، پھر ان کے خلاف دلائل دیے جاتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارا موقف ہے، یہ ان کا موقف ہے، ان کا موقف غلط ہے اور اس کے یہ دلائل ہے. ہر ایک پہلے جو ہے اختلافی مسائل کو ڈسکس کرتا ہے. میں خود ہی اس معاشرے کا حصہ ہوں. بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، اس میں اب ہمارے لیے سبق کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام آئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان کو ہدایت دے دی تھی. ظاہر ہے پیغمبر جو ہے چنیدہ ہوتا ہے، ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اس میں کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے. ہر پیغمبر جو ہے وہ پاک ہوتا ہے اور وہ ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہوتا ہے. تو بہرحال اب یہ جو ہے تھوڑی توجہ سامنے کرو. اب یہ سارا مضمون جو ہے یعنی آیت نمبر آپ دیکھ لیں 51 سے لے کر 51 نمبر سے لے کر 70 نمبر تک، وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. تو پھر جو ہے یعنی لوط علیہ السلام کا اگر تذکرہ لگا لیں تو آیت نمبر 75 تک، یعنی 51 سے لے کر 75 تک، یہ سارا میں آپ کو اس کا تمہیدی مضمون بیان کر رہا ہوں. بس اصل میں دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم سے ایمان اور نیک عمل کا طالب ہے، یعنی مطالبہ ہے اللہ کا. اور اگر میں گفتگو کو اور زیادہ مختصر کر دوں اور تمام مضمون کو ایک جملے میں سمیٹ دو تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم شہوات یعنی اپنی مرضی کے مطابق زندگی مت گزارو. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات ولا تتبع الہوى فیضلک عن سبیل اللہ. ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں سورہ طٰہٰ میں، ولا تتبع الہوى فیضلک عن سبیل اللہ. ساری صاحب اکرام میں تو دیکھیں نہ عالم ہوں نہ مفتی ہوں نہ کوئی اور میں فتویٰ یا لقب میں نے اپنے نام کے ساتھ نہیں لگایا ہے، اور باقی تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. میں دیکھیں میں آپ میں سے ہی ہوں،
اور یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگ 8 سال تعلیم حاصل کرتے ہیں، میں نے 34 سال قرآن کی تعلیم حاصل کی ہے۔ طریقہ کار میں ذرا فرق ہوگا، لیکن میں نے صاحب قرآن کی صحبت میں بیٹھ کر قرآن کو اللہ تعالیٰ نے مجھے سمجھایا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے اور اللہ کا فضل ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں۔ میں عام سا آپ کی طرح کا ایک انسان ہوں، لیکن دیکھیں میں آپ کی بات خیر خواہی کی بات کر رہا ہوں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن کے مدعا کو جان جائیں اور قرآن کے جو مضامین ہیں اس کو ہم اچھی طرح جان لیں کہ بھئی اس کا کیا مطلب ہے۔ بس یہ میرا اب یہ جو 25 آیات ہے تو یہ میں نے یعنی اس کے بعد پھر نوح علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوگا، لیکن اس کا بھی یہی تمام پیغمبران کرام کا جو تذکرہ آ رہا ہے، تو اس میں اگر آپ دیکھیں اور میں آپ کو بتاؤں تو آیت نمبر 92 میں یعنی یہ سارے واقعات ہیں، پھر آیت نمبر 92 میں سارا خلاصہ کلام اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، ان ھذہ امتکم امۃ واحدۃ وانا ربکم فاعبدون وتقطعوا امرهم بینہم کل الینا راجعون فمن یعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا کفران لسعیہ وانا لہ کاتبون۔ اب یہ آیت نمبر جو میں نے 94 پڑھی ہے آپ کے سامنے، تو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کا مطالبہ کیا ہے، ایمان اور عمل صالح، اور میں نے دیکھیں اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل سے جو آپ کو ابھی میں نے 94 نمبر کیا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، جس نے بھی نیک عمل کیا حالت ایمان میں تو اس کی سعی کی ناشکری نہیں کی جائے گی۔ جو بھی یہ کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں قدردانی کروں گا، اور میں نے اس کو لکھ لیا ہے۔ پھر جو آیت نمبر 92 ہے وہ بھی اس تمام مضمون کا ایک خلاصہ اللہ تعالیٰ نے ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون۔ یہ دیکھیں میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق سے میں سارے مضمون کو میں نے آپ کا آج تمہیدی مضمون بیان کر رہا ہوں۔ تو یہ انبیاء کا جو تذکرہ ہے، اور اسی تناظر میں آپ جو ہے اس تمام مضمون کو دیکھیں، سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ ان ھذہ امتکم امۃ واحدۃ وانا ربکم فاعبدون، میں تمہارا رب ہوں بس میری بندگی کرو، میرے حکم کے سامنے سر جھکا دو، مجھ کو ہی اپنی زندگی کا مدعا بنا لو، اور جس نے بھی ایمان کے ساتھ نیک عمل کیا تو اس کی ناشکری نہیں کیجیے، فلا کفران لسعیہ، سبحان اللہ۔ اور میں اس کو لکھ رہا ہوں، تو میں بھی آپ سے دیکھیں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ قرآن کے مطالبے کو سمجھیں۔ یہ واقعات جو آتے ہیں اس میں جو مضمون ہے سمجھنے کا وہ آپ یعنی تلاش کریں، بجائے اس کے کہ واقعات کی تفصیل میں جانے کی کوشش کریں۔ قرآن اور حدیث میں نہ ملے تو بنی اسرائیل کی کتابوں میں دیکھیں کہ بھئی یہ کیا ہوا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ مختصر طور پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اس کی مزید تفصیل چاہیے، پھر آپ بنی اسرائیل کی کتابیں کھول کے بیٹھ جائیں اور پھر وہ واقعات نقل کریں، تو یہ میرے خیال سے اتنی مناسب بات نہیں ہے۔ قرآن کا دیکھیں واقعات سے عبرت لینی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ ان فی ذلک لعبرۃ لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، اس تمام واقعات میں عبرت ہے، آپ عبرت لیں۔ عبرت کا مطلب سبق لیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہم پڑھ رہے ہیں تو اس میں یہی مدعا ہے کہ بھئی تم اللہ کو تم نے چھوڑ دیا ہے، رب السماوات والارض، یعنی قالا جو آیت نمبر 56 ہے، اس نے کہا کہ بھئی تم ہم سے کوئی مذاق تو نہیں کر رہے کہ جو تم یہ کہہ رہے ہو کہ بھئی ان کی غیر کی پوجا چھوڑ دو اور اللہ کو پوجنے لگو، تو تم کوئی مذاق تو نہیں کر رہے؟ ہمیں تو یہ مذاق لگ رہا ہے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدہ،
تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کہا نہیں، تمہارا رب تو وہ ہے جو کہ تمام جہان کا پروردگار ہے، اور جس نے اس کو پیدا کیا ہے وہ تمہارا رب ہے، اور میں اس پر گواہ ہوں، میرا بھی وہی رب ہے۔ تو یہ اس واقعے کا مدعا ہے، یعنی مرکزی نقطہ یہ ہے کہ بر ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا ذالکم من الشاہدین۔ اب یہی جملہ ہمارے لیے بھی ہے۔ میں تو آپ کو کہتا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ ہم اس وقت اللہ کو نہیں پکار رہے، ہماری پکار دنیا کی ہے، ظاہر کی ہے، دنیا کے سامنے ہم نے سر جھکایا ہوا ہے اور دنیا ہی کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں۔ یہ تو دیکھیں بالکل سادی سی بات ہے، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، آپ خود اپنے حالات کا تجزیہ کریں، اپنے ذہنی جو اپروچ ہے، جو آپ نے زندگی کا مدعا بنایا ہوا ہے، اس پر آپ غور کریں۔ اگر اللہ ہی مدعا ہے تو پھر ٹھیک ہے، آپ کے لیے مبارکباد ہے، آپ کے لیے خوشخبری ہے، لیکن عام طور پہ ایسا نہیں ہے، عام طور پہ ایسا نہیں ہے۔ لوگ قرآن کو سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ یہ کیا ہے اور کیا بیان ہے اور اس کا مطالبہ کیا ہے، یہ کیوں واقعات اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ میں نے تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو یعنی 51 نمبر سے جو 75 نمبر تک آیات ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے اس کا ایک خلاصہ بیان کر دیا۔ 75 ہے؟ نہیں 75 نہیں ہے، یہ ہے جناب فَمَن يَعْمَلْ مِنَ یہ 94 نمبر تک، 94 یا 95 نمبر تک، 51 سے لے کر 95 تقریباً میں نے آپ کے سامنے 40 آیات لگا لیں آپ، 35-40 آیات کا ایک تمہیدی مضمون میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ تفصیل تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ایک ایک آیت کی جتنی بھی ہو سکتا ہے میں آپ کو تفصیل بیان کروں گا، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ میں آپ کو واقعات کی تفصیل میں نہیں لے جاؤں گا کہ ابراہیم علیہ السلام کہاں تھے، کہاں رہتے تھے، کیا ہوا فلاں کیا ہوا، ڈھمکانا کیا ہوا، یہ تفصیل میں آپ کو نہیں بیان کروں گا۔ جو بات قرآن میں ہے بس میں وہی بیان کروں گا، بس زیادہ تفاصیل کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے میں نے آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں، ہم نے مدعا لینا ہے کہ قرآن کا یہ واقعات بیان کرنے کا مدعا کیا ہے، تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ ان ھذہ امتکم امۃ واحدۃ وانا ربکم فاعبدون۔ ابھی یہ آیت آئے گی بھی، فمن یعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا کفران لسعیہ وانا لہ کاتبون وحرام علی قریۃ اہلکناہا انہم لا یرجعون۔ 95 نمبر تک یہ مضمون کی تمہید میں نے آج بیان کی ہے۔ میں واقعات کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ بعض اوقات ایک واقعہ ایک جگہ قرآن میں تفصیل سے آتا ہے اور یہاں جو ہے بعض اوقات وہ تفصیل نہیں اجمال بیان کیا جاتا ہے، تو میں یہ بھی کروں گا کہ جہاں پر اجمال ہے یعنی مختصر ہے تو میں آپ کے سامنے مختصر بیان کروں گا، اور جہاں تفصیل ہے تو وہ پھر تفصیل سے بھی آئے گا۔ لیکن میں آخری بات یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس میں کیا نصیحت ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ اور ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے ہدایت دی تھی اور ہم ان کے حال سے واقف تھے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم